ہی ہے نا، خدا کی روشنی میں ان معاملات کو سمجھ، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ دانا ماحصل اسی کا ہے جو کاشت کرتا ہے، منافع اسی کا ہے جو محنت کر کے کماتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے نور نے دی، وہی کی عائد کردہ حدود ہیں، باؤنڈری لائنز ہیں جو کھینچی ہوئی ہیں، ان کے اندر کرو جو کچھ کرنا ہے۔ جتنی محنت جی چاہے کرو اب زمین کے اوپر، جو محنت تم کرو گے اس محنت کا محصول تمہارا ہوگا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ محنت کرو، اس میں پیسے بھی لگاؤ، جو بھی اس میں سے منفعت ہوگی تمہاری ہوگی، دوسرا شخص اس میں نہیں لے جا سکتا۔ خدا کی حدود یہ تھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہیں خدا کی حدود کے تابع نفع اور نقصان کی ڈیفینیشنز آپ کہیے، اس کی حدود مقرر کی ہوئی، یہ تو اس کی ہے۔ اور جب پھر انسان ایک فرد یا قومیں خود فیصلے کریں تو پھر خود فیصلے تو آپ جانتے ہیں جو کرتے ہیں۔ انفرادی یہ مزارعت جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں کی یہ ذمہ داری کا تو یہ معمول بن چکا ہوا ہے۔ گاؤں کے اندر یہ بڑے بڑے ذمہ دار، ان میں سے کوئی بھی خود جا کے محنت نہیں کرتا، وہ سارا کچھ وہ مزارع جو کچھ وہاں کاشت کرتا ہے اس میں سے آدھی فصل اس کے گھر آ جاتی ہے، اور جس کو بغیر محنت کیے ہوئے اتنا کچھ ملے، پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، پھر ان بڑے بڑے ذمہ داروں کے، ان کے جاگیرداروں کے پھر آگے جو وہ بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اور ٹھیک ہے، محنت نہ کی جائے اور مفت میں جو کچھ آیا جائے تو پھر تو فکر انسانی یہی کچھ کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو محنت ہے کہ دوسری طرف اس کا دھیان ہی نہیں جانے دیتی۔ خون پسینہ شام تک جب ایک ہو جاتا ہے تو پھر آ کے جو وہ لیٹتا ہے، چارپائی بھی نہیں دیکھتا، وہ کسان جو ہوتا ہے بیچارہ اس طرح سے سوتا ہے، کیونکہ اس نے صبح 4 بجے پھر اٹھنا ہے۔ تو قرآن کی روح سے عزیزان من یہ ہیں حدود۔ اب یہ جو کہا ہے نا قرآن کریم نے کہ وہ تباہ اس لیے ہوئی قومیں، یہ نہیں تھا کہ ان کی مملکت کمزور تھی، یہ نہیں تھا کہ علم و بصیرت ان کے پاس نہیں تھی، ایک ہی چیز تھی کہ یہ جو حدود کھینچی ہوئی ہیں وہی خدا بندی نے وہ ان کو مٹا دیتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ تو کہا پھر نتیجہ یہ کہ جس چیز کو منفعت بخش سمجھتا ہے انسان اپنے نگاہ میں، اپنے قیاس کی روح سے، اپنے اندازے کی روح سے، قوم جس چیز کو بڑی منفعت بخش سمجھتی ہے وہی اس کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے۔ اب اگلی بات قرآن نے یہاں یہ کہی، عقل و فکر۔ عزیزان من غور کیجئے، جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، عام کتابوں کے مقابلے میں اس کا انداز ہی مختلف ہے۔ آپ کے ہاں 2 الگ الگ مسلک چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی عرض کیا جس کو سیکولرزم کہتے ہیں اس دور میں، کہ صرف عقل انسانی ہے جو فیصلہ کن حقیقت تک پہنچتی ہے، اسی کی روح سے جو فیصلے ہوں گے وہی صحیح فیصلے ہوں گے، اس کے اوپر کوئی حدود نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے اس کے لیے۔ جو میں نے عرض کیا کہ اس کو سیکولرزم کہتے ہیں، ساری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے۔ یہ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں اور اس کے اتنے گن گاتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ انسانوں کی اکثریت 51 جو فیصلہ کر لے وہ حق کا فیصلہ ہوتا ہے، صحیح فیصلہ ہوتا ہے، قانون بنتا ہے، عدل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انسانوں کا فیصلہ، اس فیصلے کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ آخری چیز یہ ہے انسانوں کی عقل و بصیرت کا فیصلہ۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ عقل و بصیرت کو یہ مقام دے دیا جائے کہ اس کے اوپر کنٹرول ہی کوئی نہ ہوا،
ایک طرف یہ انتہا عقل و فکر کی، دوسری طرف ہمارے ہاں تصوف یا فقہ آئی، عقل و فکر کو سے کام ہی نہ لیا جائے، اس کو حرام قرار دیا جائے، لٹھ لے کے علم کے پیچھے پھرا جائے، اکو الف تینوں درکار، علم و بس کری ہو یار، چلے ہوئے۔ اور یہ بات نہیں کہ یہ ہمارے ہاں کے کسی بھنگڑ خانے والے نے یہ چیزیں کہی ہوئی ہیں، تو بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ مفکر اور عالم تصوف کی دنیا کے اندر جو پھر رہے ہیں، پہلی چیز تصوف کی دنیا میں یہ چیز، علم اور عقل کے خلاف لٹ لیے پھر رہے ہیں۔ یعنی دوسری طرف یہ انتہا پہ آگے ایکسٹریمزم، ادھر ایکسٹریمزم یہ ہے کہ عقل ہی فیصلہ کن عقل کل ہے، کوئی حد نہیں اس کے اوپر، کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر، یعنی اس کا وہ مقام ایک طرف تو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ علم و عقل سے کام لینا جو ہے یہ حرام ہے۔ کار استدلالیاں چوبیں ہوا، کار چوبیں سخت بے تمکین ہوا، دلیل اور برہان سے کام لیا تم نے تو بس تباہ ہو گئے تم، وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا روم صاحب۔ اور قرآن دلیل اور برہان کو پیش کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ تم اگر اس کی مخالفت کرتے ہو تو لاؤ دلیل اس کے حق میں لاؤ، میں بھی دلیل دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل دینے والے کا تو کام ہی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ یہ ہے دوسری طرف، یہ ہے تصوف۔ دوسری طرف آپ کے ہاں کہ یہ فقہ کے قانون، اس میں عقل کو دخل نہیں آپ دے سکتے، یعنی یہ چیز جو ہے کہ اگر قتل کے جرم میں خون بہا کا فیصلہ ہو، وہ قیمت جو دے دیتے، عدالت جو فیصلہ کرتا ہے، جان کی قیمت کہتے ہیں، خون بہا کہتے ہیں اس کو، یہ دے دیا جائے، تو فقہ کا آپ کے ہاں فیصلہ یہ ہے کہ مرد اگر قتل ہو جائے تو مثلاً اس کی قیمت 10,000 دینی ہوگی، تو عورت قتل ہو جائے تو آدھی دیت ہوگی اس کی، یعنی عورت کی زندگی کی قیمت بھی آدھی مرد کے مقابلے میں۔ کوئی علم و بصیرت و دلیل اس کی تائید کرتا ہے؟ قرآن کے تو یکسر خلاف ہے۔ اگر اس سے دلیل اور علم سے آپ بحث کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ احکام شریعت ہے، اس کے اندر علم نہیں آ سکتا۔ غور کیجئے آپ، یعنی دونوں ہی چیزیں آپ کے ہاں جو ہیں، ایک طرف ایکسٹریمزم اتنی ہے جو مغرب کی سیکولرزم ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے بندھی ہوئی، لا انتہا درجے تک وہ عقل کو ہی دہراتے ہیں آخری۔ دوسری طرف یہ چیز ہے کہ نہ تصوف میں آپ کے ہاں عقل ہے، نہ ان قوانین کے متعلق یہ ہے کہ آپ عقل کی روح سے ان کو فیصلہ کر لیجئے، عقل کی روح سے فیصلہ نہیں کر سکتے آپ، وہ مقرر ہیں اور پھر ان کے متعلق یہ ہے کہ غیر متبدل ہیں، قیامت تک ہیں، یہ اسی طرح سے رہیں گے، اس میں نہ تبدیلی کر سکتے ہو، نہ غور و فکر کر سکتے ہو، نہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھ سکتے ہو، بالکل نہیں۔ دوسری طرف یہ کیفیت ہے سر، علم اور عقل کے پیچھے یہ لاٹ لیے، یہ دونوں چیزیں آپ کے ہاں چلی آ رہی ہیں۔ ایک طرف یہ قوانین جو ہیں ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے یہاں کی شریعت ہے، اور پھر اس کے بعد تو مغز دین جسے کہتے ہیں وہ آپ کے یہاں کا تصوف ہے کہ جس میں علم اور عقل جو ہے اس کو پاس نہیں آنے دیتے، ان کی کھینچی ہوئی حدوں کے اندر وہ قدم نہیں رکھ سکتی، نہ علم نہ عقل۔ یہ مغز دین ہے، وہ شریعت ہے آپ کے ہاں کی، اور اس میں آپ چلے آ رہے ہیں۔ اب قرآن کو دیکھیے کہ دو لفظوں میں بات کتنی بڑی کہہ گیا، کہا وہ تباہ ہو گئے، اس لیے نہیں کہ وہ علم اور عقل و بصیرت نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے وہ، تو اہمیت اس کی ہے نا یہ، لیکن اب یہاں آ گئی قرآن، یہاں تک تو ہوئی بات سیکولرزم کی کہ علم اور عقل و بصیرت رکھتے تھے، کیا بات تھی جس کی وجہ سے تباہ ہو گئے؟ انہوں نے حدود خداوندی جو تھی ان کو مٹا دیا ہوا تھا، وہ ان کے اندر رہتے ہوئے عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے تھے، یہ ہوا اسلام۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ سے کہ جب انہوں نے حدود خداوندی سے انکار